اچھا میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا رمضان بیسٹ ہے ویٹ لاس کے لیے؟ نہیں بالکل نہیں ہے، یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ رمضان جو ہے وہ ایک عبادت کا مہینہ ہے، تو آپ جب رمضان میں ہوتے ہیں تو آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ ڈائٹ پہ نہیں ہونا چاہیے، وہ رمضان پہ اور روزے پہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ اس دوران میں دیکھیے، کیونکہ یہ آٹومیٹک ایک اللہ تعالیٰ نے ہارمونل ریسیٹ رکھا ہوا ہے، تو میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار تم لوگ کاربوہائیڈریٹس بند کرو، الٹا زیادہ نہیں کھاؤ۔ اگر تو تم چاہ رہے ہو کہ رمضان کا تم کو فائدہ ہو جائے، 10-20 پاؤنڈ نکل جائیں، تو آئی یوزلی پریفر کہ آپ وہ کیٹو پہ چلے جائیں۔ لیکن لوگوں کا تو موسٹلی یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ اگر رمضان آنے والا ہے، روزے رکھیں گے تو خود ہی وزن کم ہو جائے گا۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ جو ہیلتھی ویٹ لاس کرتے ہیں ایک مہینے کے اندر وہ اتنا نہیں ہوتا کہ سگنیفیکنٹلی روزے رکھ کے وہ آپ اپنے آپ کو ایک موٹا انسان پتلا نہیں کر سکتا۔ دیٹس ناٹ پاسبل۔ ایک دوسری سائڈ یہ بھی تو ہے کہ موسٹلی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رمضان میں تو وزن گین ہو جاتا ہے۔ دیکھو جو وزن گین ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ کھلنے پہ ہمیں لائسنس ٹو ایٹ مل گیا، تو ہم جو اکثر جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، میں لوگوں کی کھانے کی جو کیپیسٹی ہے اس پہ میں حیران ہوتا ہوں، اسی کیونکہ دے جسٹ اسٹیک دا فوڈ ان سائڈ، اور وہ نان اسٹاپ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر کچھ گھنٹے بعد آپ کی سحری آ جاتی ہے، اور سحری میں بھی جو ان کی جو فوڈ کی انٹیک ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کا ہارمون سارے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک میڈیاکر یا میڈیم اس کے لیے بنے ہیں، اعتدال کے لیے بنے ہیں، تو اس کے اندر رہ کے آپ کھائیں گے تو ٹھیک رہیں گے نا۔ اگر آپ اف یو تھنک کہ آپ کو بڑی بھوک لگی ہے، آپ بکرا کھا جائیں گے، تو آپ بکرا نہیں کھا سکتے، آپ اتنا ہی کھائیں گے نا جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے۔ تو اوور ایٹنگ میں جو آپ کی انٹیلیجنس ہے وہ ہارمون فیلئر کا باعث بنتی ہے۔ تو اگر میں پلان کی بات کروں، صبح اگر میں صرف سحری میں روٹی کی جگہ پہ انڈے کھا لیتا ہوں صبح میں بھی، اور واپس افطار میں بھی وہی کروں گا، تو مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے؟ ویٹ ڈراپ ہو جائے، کیونکہ اگر تم نے صرف انڈوں پہ رکھا ہے تو ظاہر ہے انڈے جو ہیں وہ بوائلڈ ہوں گے یا وہ فرائیڈ ہوں گے، یا جیسے تو خالی انڈوں پہ باقی جسم کو نیوٹرنس اگر نہیں ملے تو باڈی کا نقصان بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایک مہینے میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ میں اکثر جب میں کیٹوجینک ڈائٹ دیتا ہوں تو میں دن میں 20-25 انڈے دیتا ہوں کھانے کے لیے، فل وتھ یولک۔ اس میں ایک ایسڈ ہوتا ہے جو ویٹ لاس کراتا ہے، جو انڈے میں ہے، اور وہی کولیسٹرول بھی نیچے لے کے آتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کولیسٹرول کی وجہ سے انڈے نہیں کھانے چاہیے، ایسی آل فیبلز۔ تو یہ رمضان کن لوگوں کے لیے بیسٹ ہونے والا ہے، اور لوگوں کو رمضان کے حساب سے کیا آپ ٹپ دینا چاہیں گے؟ میرا یہ خیال ہے ذاتی کہ میں اس کے اندر تھوڑا سا ریلیجس باعث ہے میرا، کہ آپ جب رمضان میں جائیں تو آپ اپنے اندر ایک ماڈسٹی لے کے آئیں، یہ جس کو آپ اعتدال پسندی کہتے ہیں، اور وہ میرے کہنے سے نہیں آئے گی وہ۔ اگر آپ کے، کیونکہ رمضان ایک ایسا ٹائم ہے جہاں پہ آپ کے کھانے پینے کے اوقات اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اگر آپ اس میں ذرا تھوڑے سے ڈسپلن ہو جائیں، تھوڑا کم کر لیں کھانا اپنا۔ میں اپنا اصول بتاتا ہوں۔ میں اگر روزہ 6.25 آج کل یہ اپریل 2023 میں جب روزے آئے ہیں، تو جو روزے کھلنے کے ٹائم ہے 6:18 6:20 پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر میں اتنا کھاتا ہوں کہ مجھے 10 بجے پھر بھوک لگ جائے، اگر مجھے بھوک نہیں لگی اس کا مطلب میں نے افطاری میں زیادہ کھا لیا، اور وہ مجھے 2-3 دن میں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں نے کتنی کیپیسٹی میں کھا رہا ہوں۔ میں پکوڑے کھانے والا آدمی ہوں، لو اٹ۔ تو کبھی آج تو چوتھا روزہ ہے، تو ابھی تو ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے پکوڑوں کے ساتھ، وہ اٹ ول کم ڈاؤن۔ بٹ یہ کہ مجھے ان دا لاسٹ 4 روزوں میں سے 2 روزوں پہ مجھے رات کو کوئی تقریباً 10-11 بجے کے قریب بھوک لگ گئی تھی، جس وقت پھر میں نے تھوڑی سی پھل چاٹ لے لی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ یا